ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن کے رمضان المبارک کے آخری ایام، بس آخری کچھ دنوں کا کچھ آخری پروگرام ہے رمضان کا، اور بات ہو رہی ہے آج اسکن پرابلمس کے حوالے سے اور بیوٹی کے حوالے سے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اور یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ایک زمانے میں صرف عورتیں ہی خوبصورت یا خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی تھیں یا خوبصورت سمجھی جاتی تھی، لیکن اب تو خیر ماشاءاللہ ہمارے بھائی بھی جو ہیں بیوٹی سلونز جا رہے ہوتے ہیں۔ اینی ویز ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر سلونز جا رہے ہیں، بیوٹی پارلر جا رہی ہیں، مہندیاں لگوا رہی ہیں، پیئرسنگ کروا رہی ہیں، تو وہ سیف ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد ایسے معاملات ہو جائیں کہ آپ عید نہ منائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں یا اپنا کہیں منہ چھپا رہے ہوں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کی ایک ہی جانی پہچانی شخصیت اور بہت قابل احترام شخصیت بھی ہیں، ڈاکٹر بتول صاحبہ۔ ڈاکٹر بتول جو ہیں کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، کاسمیٹولوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر بتول، وعلیکم السلام۔ کیسا گزرا رمضان؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جو سوچا تھا سب ہو گیا؟ یہی تو نہیں ہو سکتا ہے نا، نہیں کسر رہ جاتی ہے بالکل، بس یہی تو ایک تکلیف یہی رہتی ہے کہ کیا کیا سوچتا ہے انسان لیکن کر نہیں پاتے، اس کا حق نہیں پورا ہوتا۔ حق تو ہوتا ہی نہیں ہے کبھی پورا، ہر رمضان یہ سوچتے ہیں اتنا کچھ کر لیں گے لیکن حق کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، دل میں کسک رہ جاتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ بتائیے، کل آپ نے بھی سنا ہوگا ایئر بیس پہ اٹیک کا، اور پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ جو ہمارے ایئر فورس کے اور وہاں کے جو سیکیورٹی کے لوگ جو زخمی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے صحتیاب کر دے۔ اور کیا کہنا چاہیں گی اس کے حوالے سے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری فوج کو اور ہمت طاقت عطا کرے، نظم و ضبط عطا کرے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ ہمت طاقت عطا کریں کہ ہم ایک اچھی قوم بن سکیں۔ ویسے تو قوم اب ہم کیا کریں؟ اچھی قوم بن جائیں بس۔ اچھی قوم دیکھیں اب ملک نے ہمیں بہت کچھ دے دیا، 60 سال پہلے جو ہے 65 سال ہو گیا، 65 سال پہلے ایک قوم جو ہے وہ وطن ڈھونڈ رہی تھی، اب وطن جو ہے وہ قوم ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم قوم بن جائیں، اچھی قوم بن جائیں بس، تو اس وطن کا حق ادا ہو جائے بس۔ صحیح بات ہے۔ اور افواج کو ہماری جو ہے مزید ہمت طاقت عطا کرے کہ وہ اسی طرح جو ہے دشمنوں کو پسپا کرتے رہیں۔ بے شک۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتنی دعائیں کر رہے ہیں اس میں کسی ایک کی، ہم تو بہت گناہگار ہیں نا، کوئی ایک مسلمان اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ وسیلے سے کسی ایک کی دعا قبول کر کے ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ آمین آمین، اور ہم سب کو ایک کر دے، ایک کر دے بس۔ اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے، یہ جو ہم بٹ گئے ہیں نا، تقسیم ہو گئے ہیں، اس وقت ایک ہو جائیں تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا، سب قوم کچھ کے کرے اندر گا۔ صرف مسلمان نہیں، جو ہماری اقلیتیں ہیں، آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، ان کو فطرے کی پرچیاں آ چکی ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے جہاں پہ لیکن آپ دیکھیں کسی نے مائنڈ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا ہے، اور اگر لیکن ہے غلط چیز ہے، سب کچھ ہے۔ میں درخواست کروں گا تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہمارے کچھ لوگ جو کہ ہندو کمیونٹی سے ہیں، کرسچن کمیونٹی سے ہیں، سکھ کمیونٹی سے ہیں، انہوں نے کہا کہ دین یہ ایسا ملک ہے کہ ہمیں بھی فطرے کی پرچیاں آ چکی ہیں، تو ایسا ان کے ساتھ نہ کیا کریں۔ پولیٹیکل پارٹی سے درخواست ہے، استدعا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا میری بات پہ۔ ڈاکٹر بتول، بات کریں گے ہم عید کے حوالے سے کہ اسکن کی جو فریشنس کے لیے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے یا اپنے آپ کو مزید اچھا لگنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان میں کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہم بات شروع کریں گے، اس سے پہلے ہم موجود ہیں گلوبل پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ، سب جانتے ہیں، ڈاکٹر علی عمران صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ ماشاءاللہ، یعنی آپ بہترین پروگرام کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ 27ویں شب جو ہے عبادات اور اللہ پہ یقین، صلاۃ، صوم اور حقوق الوالد کی ادائیگی، یہ ہمیں شیاطین سے، جن کو آپ ایک جراثیمی سمجھ لیں خطرناک، ہمیں بچاتی ہے، بغض سے، کینے سے، بالکل ایسی جیسے کل آپ نے عامرہ میں کہا ہماری اسکن دیکھیے، ہمارے امیون سسٹم ہے، اگر ذرا یہ ٹوٹ جائے تو اس میں وائرس انٹر ہو کے بیماریاں مختلف لگاتی ہیں۔ ایسی جب ملک کی سیکیورٹی ٹوٹتی ہے یا کمزور ہوتی ہے تو دشمن حملہ کرتا ہے، اور جب شیطان جو بس اب کھلنے والے ہیں 2-3 دن بعد، ویسے انسانی شیطان تو موجود ہیں، اور نفس کا شیطان تو جیسے ہی وہ کھلیں گے تو انسان آپ دیکھیے پھر مسائل ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اسکن ہو، چاہے ہمارا ملک ہو، چاہے ہماری روح ہو، اس کا بچائے، یعنی ہر طرح سے، اور ہم صحت مند رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ جس طرح ہمارا اسکن کیئر کے نام پر ہر جگہ سیلون اور یہ بوتیک کھل رہے ہیں، مسجدیں کم ہیں، یہ زیادہ ہیں، تو کیا صرف اسکن کی بیوٹی ہے، کوئی مورل بیوٹی، کریکٹر کی بیوٹی پہ ورک کرنے کے لیے 12 مہینے کوئی
سینٹر نہیں کھل سکتے اور پھر یہ جو ہیپیٹائٹس HIV اور دوسرے انفیکشن پھیلا رہے ہیں سے ان کو پان گٹکے کی دکانوں کی طرح بین نہیں ہونا چاہیے. بلڈ بینک جیسے پھیلا رہے ہیں ان کا لائسنس ہو. اور PMDC پتہ نہیں سو رہی ہے یا مطلب اس کو اور بہت سے کام ہیں جو ہے نا, تو ان کو بھی جاگیں, ہیلتھ منسٹری جاگے, تو یہ اس کا ایک تو جواب ضرور دیں. اور کیا دنیا میں صرف چانسی بہو فیئر اینڈ لولی لگا کر کچھ صحیح رشتے ہو جاتے ہیں؟ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ جو ہماری اخلاقی برائی ہے. فیئر تو چلو ہو بھی گئی, لولی کیسے ہوگی؟ لولی کے لیے تو رمضان کہتا ہے کریکٹر بناؤ. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے, کیونکہ ہمارے جو نوجوان بھی جو ہے اسکن کو فیئر کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آتا. اور یہ احادیث میں ممنوع ہے کہ بے انتہا زینت بلا ضرور کرنا, اس کی ممانعت آئی ہے. چلیں اس پہ بھی روشنی ڈالو. کس کا, یہ خواتین کے لیے یا آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ زینت میں بھی وہ چیزیں, مثلا بال کا بلا وجہ کاٹنا, اچھا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ جو سر کے بال ہیں وہ اوپر تک کاٹ رہے ہیں, تو یہ جو ہے اسلام میں اس کی بعض علماء نے بلکہ اس کو چھپانے کا کہا گیا ہے. تو یہ زینت جو دوسروں کو اٹریکٹ کرے, دیکھے بلا وجہ اپنے سینے کو نہ ڈھانکنا, یہ مطلب زینت کی یہ معنی تھوڑی ہے کہ پورے شہر کو آدمی بلا لے, پھر مسائل پیدا ہوں جو ہو رہے ہیں تو اس کے بعد چیخ پکار کرے کہ حکومت کنٹرول کرے. تو اپنے نفس بھی تو انسان قابو رکھے. بالکل صاحب, ان کو دکھانے کے لیے انہی تک جانے, تو بیوٹی پارلر والے تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ان کا بس چلے تو میرا خیال ہے آدمی کو بے لباس کر دیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے جو باتیں کی انتہائی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن اچھے سوالات کیے ہے نا کہ صرف بیوٹی کیئر کی بات ہوگی یا ڈیوٹی بھی ہوگی ادھر. اب یہ بتائیے, عید سے پہلے جو انہوں نے ایک تو بات کی ہے کہ ہمارے یہاں اس پہ بھی بات کریں گے کہ بیوٹی پارلرز یا بیوٹی کلینکس جو بنے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ بنے ہوئے ہیں وہ کتنے سیف ہیں, اور عید سے پہلے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں عموماً خواتین, کیونکہ میں تو خاتون نہیں ہوں, آپ تو خاتون ہیں تو آپ کو پتا بھی ہے کیا کیا خواتین کروا رہی ہوتی ہیں؟ ساری چیزیں, فیشیلز, ہیئر کیئرز, جس میں ری بانڈنگ, اسٹریکنگ, کیا آرام سے بولیے نا, کون سی بانڈنگ؟ ری بانڈنگ. ری بانڈنگ, اچھا ری بانڈنگ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریکنگ, اسٹریٹ کرنا بال, سلکی ہیئر. اسٹریکنگ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریکنگ گولڈن کلریشن دینا, ساری چیزیں. واہ سبحان اللہ. اور کیا کیا کروائی جاتے ہیں؟ اور مہندی ہو گئی, مہندی تو چلیں سب کو پتہ ہے. اب مہندی میں سب سے بڑا ایشو جو اس وقت آ رہا ہے لاسٹ 2 منتھ سے, وہ جو ہے اس پہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ لاسٹ 2 منتھ سے آ رہا ہے. پچھلے سال سے نہیں ہے یہ؟ پچھلے سال سے تو ہے ہی ہے. ابھی جو لاسٹ 2 منتھ سے جو خطرناک اس میں مزید کیمیکلز جو ایڈ ہوئے ہیں, تو وہ جو ہے اور اسٹل وہ مارکیٹ میں موجود ہے. تو میری سب سے ریکویسٹ یہی ہے خواتین سے کہ جب چاہے وہ ٹیٹوئنگ کروائیں, چاہے جو ہے وہ مہندی اپلیکیشن کروائیں ٹیمپریری بیسس پہ, اس میں کالی مہندی نہ یوز کریں اور لال مہندی نہیں. کالی اور لال مہندی دونوں میں جو ہے جو کیمیکل ہوتا ہے, ایک بینزین کیمیکل ہوتا ہے, سلور نائٹریٹ ہوتا ہے, یہ آرنج کلریشن کو ڈسپرس کرتا ہے جلدی. اور سب سے خطرناک کیمیکل پیرافینائلین ڈائامائن ہوتا ہے, PPD جس کو کہتے ہیں شارٹ فارم میں. اس کی پہچان یہ ہے کہ عام آدمی کس طرح نوٹس کرے, اگر جو ہے مہندی لگانے کے آدھے گھنٹے کے اندر کلر آ جاتا ہے شارٹ ٹائم میں, تو جو ہے اس میں PPD ہے. اچھا بالکل, وہ تو خواتین کہتی ہیں واہ کیا اچھی مہندی ہے. اور اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیزائن آپ نے صرف لگا دیا اور اوپر سے جو ہے وہ PPD لگایا جاتا ہے یا بینزین لگایا جاتا ہے یا پینٹ تھنر لگائے جاتے ہیں. اگر وہ فوراً ودن 2 منٹس یا 5 منٹس یا 15 منٹس کلریشن دے دیں تو اس میں PPD ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے بہت ہی ڈینجرس ہے, فوراً ایچنگ اسٹارٹ ہوتی ہے, الرجک ریئیکشن کرواتے ہیں, دیٹ لیڈس ٹو پرماننٹ اسکارنگ آلسو. اچھا, میرے پاس اس وقت جو ہے وہ پیشنٹ ہے, اس کی شادی کو جو ہے وہ 1 ایئر آلموسٹ ہو جائے گا, اینڈ شی از پریگننٹ آلسو, اور اس کے پرماننٹ اسکارنگ ہے. میں نے بھی ایک ایسی دلہن دیکھی ہے, اور جو ہے وہ یہ کہ اس کو جس ٹائم پہ انہوں نے اپلائی کرنا شروع کیا تھا ایٹ 4 o'clock in the morning, تو اس وقت جو ہے ودن ½ an hour ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ مل گیا, تو ایمپوٹیشن کی ضرورت نہیں پڑی. اس وقت آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں 2 فیمیلز ایسی ہیں جن کی ایمپوٹیشن ہوئی ہے. کیا ہاتھ کاٹ دیا؟ جی ہاں, اس میں سلور نائٹریٹ کی کوانٹٹی اتنی تھی کہ وہ جو ہے وہ اوزنگ ہو کر سلور نائٹریٹ جو ہے وہ بلڈ پہ چلا گیا. جو آپ باتیں کر رہی ہیں نا, اب تو کوئی خاتون مہندی بھی نہیں لگانا چاہے گی, کیا کریں؟ نہیں دیکھیں, کالی مہندی نہ لگائیں, لال مہندی نہ لگائیں, تو پھر کیا لگائیں؟ جو دوسری عام مہندی ہوتی ہے, جو بالکل جو گرین کلر کی ہوتی ہے, نارمل مہندی جو ہوتی ہے. اب تو کون کا ٹرینڈ آ گیا نا, کون کا ٹرینڈ ہے, تو وہ اس میں نارمل بھی ہوتی ہے نا گرین کلر کی, اور وہ 12 hours لیتی ہے کلریشن کے لیے. 12 تفصیل مہندی پہ تفصیلاً بات کروں گا کیونکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے ہمارے, لیکن ہمارے ساتھ بہت ہمارا معاملہ سینسیٹیو ہے, لیکن کالر بہت سینسیبل ہے. سینسیبل کالر, ہمارے بہت چہیتے کالر, اس پروگرام کی جان بھی کہہ لیں تو
کچھ کم نہیں ہوگا. اصغر علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. آپ نے آج رات کو لیلۃ القدر میں ہمارے حق میں دعا کی بیٹا؟ بہت زیادہ. ہم نے بھی کی ہے، آپ کا نام لے کے، آپ کی اولاد، آپ کا سنسار، آپ کے ماں باپ. محترم ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور بہت خوبصورت بات ڈاکٹر عمران نے کی ہے اس وقت، اور انہوں نے کچھ زیادہ خوبصورت بات کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجدیں تو ہیں لیکن افراد کی تعداد رمضان کے بعد کم ہو جاتی ہیں. صحیح کہا. تو میری دعا کی ہے میں نے رات کو کہ اے پروردگار، اے رب العالمین، تو تیرے گھر کو اسی طرح بھرا بھرا رکھنا تو مزہ آئے گا. بے شک. کیونکہ ہم اب بیٹا ختم ہو گئے نا، پینشن یافتہ زندگی ہو گئی، اب ہماری بونس کی لائف چل رہی ہے. تو اس چیز کا احساس کچھ ہمیں ڈاکٹر صاحب، میرے انجم، مجھے زیادہ رہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں دوسروں کی طرف دیکھوں، میں اپنے گھر کی طرف سے پہلے ابتدا کراتا ہوں کہ بھائی اس طرح کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سخت ریلیجنس ہوں یا اسی پر نہیں، دنیا دین سب ساتھ ساتھ چلاؤ. اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھو نا، اب دنیا میں اگر میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے گلاسز لگائے تو میری آنکھوں کو صحیح نظر آنے لگا. یہ دنیا داری کا کام ہے، رب العالمین اس میں شفا کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے کو ایک پرابلم ہو چکا ہے 3 دن سے. وہ پرابلم اس جلد کے حوالے سے ہی ہے. بتائیے. کہ میرے دونوں ہاتھوں پہ، پیٹھ پہ، سینے پہ، گلے کی طرف سرخ سرخ باریک باریک دانے آ گئے ہیں اور مجھے سخت جلن محسوس ہوتی ہے اس سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو طہارت میں نہیں رکھتا، میں 3 مرتبہ شاور لینے کا عادی ہوں. تو اب ارجنٹ کے اندر تو کیلامائن لوشن کسی نے مجھے کہا کہ وہ منگوا لیجیے. ایک دوست ڈاکٹر ہیں، ان سے میں نے بات مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ کیلامائن لوشن آتا ہے BP کا، وہ منگوا لیجیے، اس سے آپ لگا لیجیے. اس سے فرق پڑا آپ کو؟ ہاں، اس سے ٹھنڈک آ رہی ہے مجھے، لیکن وہ جب سوکھ جاتا ہے اور میں شاور لیتا ہوں اس کے بعد پھر مجھے جلن ہوتی ہے اور سرخ سرخ، اور میں خارش نیند میں کر لیتا ہوں تو وہاں سے مجھے خون سا رسنے لگ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کھانے سے ہوا ہے آپ کو؟ یہ 3 دن ہوئے ہیں مجھے. یہ کچھ کھانے سے ہوا ہے؟ آپ نے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ یوز کری ہے؟ یہ دوائیں تو میں ڈاکٹر صاحب کو بعد. اچھا اظہر علی صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. اظہر علی صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھنے ہیں. ڈاکٹر بطول بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ہماری اسکن کیئر کے حوالے سے. عید آ رہی ہے، عید کے حوالے سے رمضان جا رہا ہے، اس کا بھی افسوس ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا.